4 شعراء تھے، ان میں ایک لبید ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا یہ، اور اس کے کلام بڑے مشہور تھے عربی میں اس کا شعر ہے، اس کا میں ترجمہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے منظر کشی کی ریت کے ٹیلوں کی، اور اس نے کہا کہ جب سیلاب آتا ہے اور ریت کے ٹیلوں کے اوپر سے گزر کر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ریت کے ٹیلوں کا منظر ہوتا ہے وہ اس نے بیان کیا ہے۔ اس نے کہا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ادب کی ایک کھلی کتاب ہو، ریت کے ٹیلے جیسے ادب کی ایک کھلی کتاب ہو، اور کسی نقاش نے قلم لے کر اس کے اوپر خوبصورت نقاشی کرتی ہے، اور اس پر پڑنے والی جو تہیں ہیں یوں محسوس ہوتی ہیں جیسے مختلف رکھی ہوئی صحرا میں تختیاں ہیں، اور ان تختیوں کے اوپر پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں اور شعراء کے خوبصورت شعر لکھے ہوئے ہیں۔ جب فرزدق جیسے جلیل القدر شاعر فرزدق کے سامنے جب ان کا یہ شعر پہنچا جس کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا، تو فرزدق اس شعر کو سن کر سجدہ ریز ہو گیا، سجدے میں گر گیا۔ لوگوں نے پوچھا خیر تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ قرآن کے سجدوں کو سمجھتے ہو، میں اشعار کے سجدوں کو سمجھتا ہوں۔ ان اشعار کے اندر وہ کمال کی فصاحت و بلاغت ہے، اور وہ تشبیہات اور وہ استعارات اور کنایات کا استعمال ہے کہ مجھے مجبور کر دیا ہے جس نے کہ میں سجدے میں چلا جاؤں۔ تو اس نے سجدہ شعر کیا۔ یہ شاعری کی جو زبان ہوتی ہے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ مومن خان مومن ایک شاعر تھے، حکیم مومن خان مومن، بہادر شاہ ظفر کے دور میں، اور غالب کا بھی وہی دور تھا، حکیم مومن کا بھی وہی دور تھا، بڑے بڑے مشہور شاعروں کا وہ دور گزرا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ اگر مومن مجھے اپنا ایک شعر دے دیں تو میں اپنا سارا کا سارا دیوان غالب ان کے حوالے کر دوں گا۔ وہ شعر کون سا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اگر مجھے مومن یہ اپنا ایک شعر دے دے تو میں سارا دیوان اس کے حوالے کر دوں۔ یہ ایک شاعری کی بات میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی۔ تو فرزدق سجدہ شکر بجا لایا۔ اب دیکھیے کہ لبید کا وہ شعر جس نے سب سے بڑے شاعر کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، جب قرآن کی آیات نازل ہوئی اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور قرآن ان کے سینے میں اترا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو میرا شعر پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، قرآن اس قدر میرے سینے میں رچ بس گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبید کا کلام سننے کے لیے ان کو بلایا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ لبید کو بلا کر لے آؤ۔ تو لبید آئے اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کچھ شعر سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، میں تجھے کیا بتاؤں کہ جب سے سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں نے پڑھی ہیں تب سے مجھے اپنے کلام بھول ہی گئے، اپنا کلام اچھا ہی نہیں لگتا، کیونکہ اس کلام کے اندر تاثیر اتنی ہے، اس کے اندر چاشنی اتنی ہے، اس کے اندر لطف اتنا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف حیات جاوداں بخشتا ہے۔ دنیا کے اگر شہد بھی اکٹھے کر لیے جائیں ان کے اندر بھی وہ مٹھاس اور چاشنی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کے اندر وہ مٹھاس رکھ دی ہے، اس کے اندر لذت بھر دی ہے، اس کے اندر سرور بھر دیا ہے، ایک خاص خمار بھر دیا ہے، ایک چاشنی بھر دی ہے۔ حضرت میاں شیر ربانی شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بچپن تھا، قرآن پڑھتے تھے لیکن زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا، بہت تھوڑا پڑھتے تھے، والدین نے حفظ کرنے پر لگایا لیکن حفظ نہیں ہو سکا، شاید اس وجہ سے کہ پڑھنا شروع کرتے تھے اور اس قدر زار و قطار روتے تھے کہ آنکھیں بھیگ جاتی تھی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ بس یہ قرآن کی محبت جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کا سوز بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ انسان کی طبیعت میں سوز و گداز پیدا کرتا ہے، یہ انسان کے دل کو رقیق بناتا ہے، اس کو رقیق القلب بناتا ہے، طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے، چاشنی پیدا ہوتی ہے، اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کی بروز محشر شفاعت کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات شفاعت کریں گے، سورہ حشر کی آخری آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہیں،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمان افسوس ہے تجھ پر. بڑی خوبصورت تنقید کرتے ہیں، بڑی خوبصورت تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے صرف اس کو ایک جو ہے وہ کتاب سمجھ کر لپیٹ کر رکھ دیا ہے، لیکن تو نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. اقبال کہتے ہیں تو جاہل ملا اور ان پڑھ صوفی کے شکنجے میں پھنس چکا ہے، اور جب تیرا بوڑھا مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو قرآن کھولتا ہے اور سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ روح پرواز کر جاتی ہے. سورہ یاسین پڑھنے سے اس کی جو ہے وہ موت کا وقت آسان ہو جاتا ہے اور اس کی روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں مسلمان افسوس ہے تجھ پر، جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھ لیا ہے، کاش کہ تو اس قرآن سے زندہ رہنا بھی سیکھ لیتا. یہ قرآن کا تو ایک ایک لفظ زندگی بخشتا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف حیات جاوداں بخشتا ہے، ایک ایک حرف چاشنی ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اے انسان تجھ پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی، اور ان میں آخری بات آپ کی یہ تھی، فرمایا ترکت فیکم الثقلین، لوگوں میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں تمہیں لا وارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، دو بڑی بڑی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترکت فیکم الثقلین، ایک تو تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، حبل ممدود من السماء والارض، یہ آسمانوں سے زمین کی طرف پھیلی ہوئی اللہ کی یہ رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں چاشنی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. لن تدلوا ابدا، کبھی بھی تم قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہو سکو گے. قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن. اگر تم چاہتے ہو کہ اچھے مومن بن جاؤ تو پھر قرآن کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. قرآن کے بغیر اچھا مسلمان بننا بھی ممکن نہیں. تو دو چیزیں امانت کے طور پر، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اہل بیت کے ساتھ محبت اور قرآن کے ساتھ محبت. تو اقبال نے فیصلہ کن بات کہی جب انہوں نے شکوہ کیا اور بڑا تلخ قسم کا لہجہ استعمال کیا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. تو ہی کہہ دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. خدا کی بارگاہ سے جو جواب آتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ یہی انسان تھا جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، اس میں شک والی بات نہیں ہے. یہی انسان تھا جس نے کعبے کو اپنی جبینوں سے سجایا، اس میں شک والی بات نہیں ہے. لیکن وہ انسان کون سا انسان تھا، اس کی صلاحیتیں کیا تھی، اس کی صفات کیا تھی، اور اس کے جذبات کیا تھے. کیا آج تمہارے اندر وہی صلاحیتیں موجود ہیں؟ کیا آج تمہارے اندر وہی جذبات موجود ہیں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہمارے لیے غنیمت ہیں دوستو. لمحہ لمحہ ہمارا قرآن پاک کے عین مطابق گزرے. ہم قرآن کو پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے، اور قرآن کی آیات بینات پر عمل کریں. یہی میرا رمضان سے پہلے پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.